رب کائنات کا کروڑ انسان ہے کہ جس کی توفیق خاص کی ان سب کو عبادت پر کوشش نصیب ہوئی۔ مولا کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کا کھانا قبول فرمائے اور مخصوص صاحب کی اپنی بخشش و رحمت عطا فرمائے۔ تو مغفرت کی دعا کا موقع ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دعائے مغفرت کا حکم دیا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، سابقون بالایمان، اور وہ ایمان والا ہو، لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا ہو، اسے دفنایا ہو، ساری زندگی مسجد میں آتے جاتے دکھا ہو، عبادات میں وقت گزرا ہو اور مسلمان کہلایا ہو، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے تو کہا کرو والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو دعائے مغفرت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم سب زندہ گئے، ہم مرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، بڑا ہی بابرکت عمل ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ زندگی سدا نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ موت اور زندگی کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ جانچ لے، تاکہ وہ دیکھ لے، تاکہ وہ اس بات کا نتیجہ نکال دے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آیا ہے۔ تو ہم زندوں کے لیے موت ایک عبرت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر زندہ شخص کو اس کی جو قبر ہے وہ دن میں 20 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں ہم قبر کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اٹھیں گے زندگی کا وہی طرز ہوگا، زندگی اسی نہج پر چلے گی۔ کسی بندے کو دفنا رہے ہوتے، آج ہمارا حال کیا ہے، مردہ قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن لوگوں سے فون پر بات کر کے کہہ رہے ہوتے یار انہوں نے ٹائم بہت زیادہ لگا دیا۔ اور جب وہاں سے کچھ کر ہم دفنا کر گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ کھانا کھلایا ہے۔ تو یہ برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، لیکن سوچیں تو صحیح کہ کھانا کس طرح کا کھانا ہے، یہ کس موقع کا کھانا ہے، ہمارے انداز زندگی کس طرح چل رہے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، ایک پل کی خبر نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو زندگی کا انداز بدلیے، اپنی زندگی کے طرز کو بدلیے۔ یہ موقع عبرت کا موقع ہے، یہ کھانے پینے کا موقع نہیں ہے، یہ تو عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے کہ مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب میں چھوڑنا ہے۔ سوچئے ذرا کہ انداز زندگی بڑا بدل گیا، آج ہم رسم و رواجوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی حدیث سنیے اور زندگی میں نصاب طے کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب کوئی بھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج میں نہیں جا سکتے، اب آپ
بڑی خواہش کرے کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، میں مرنے کے بعد خواہش کروں مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اب میری تمنا رہ جائے گی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فرمایا بندہ سوچے کاش کہ میں نے آگے کے لیے کوئی اچھے عمل بھیجے ہوتے، کاش کہ میری زندگی آگے کے لیے بہتر ہوتی۔ تو اللہ کے محبوب کا فرمان سنے جو کام آئے گا۔ اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں بیان کی، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل ختم، اس کے عمل ختم، اب اسے کوئی نفع نہیں، الا ثلاث اعمال، فرمایا اس سے 3 عملوں کا فائدہ ہوگا، اسے 3 کام فائدہ دیں گے۔ پہلی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرو، کچھ خیرات کیا کرو۔ فرمایا جب قبر میں چلے جاؤ گے، تم نے پانی کی سبیل لگائی تھی، کسی بچی کا نکاح کر دیا تھا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کسی غریب کا بھلا کیا تھا، کسی کا قرضہ اتارا تھا، تم میں قبر میں لیٹے گئے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قبر میں اس صدقے کا اجر پہنچتا رہتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک حدیث کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، آسمان میں طاقت نہیں ہے، آسمان میں طاقت نہیں ہے، حالانکہ اگر یہ بجلی کڑکڑائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یار بجلی کڑکی، گھبرا گیا، بارش برسے تو پانی پانی ہو جائے، بندہ کسی طرف جانے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے یہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ چھت کے اندر کتنا لوہا سریا بھرا ہوا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ لوہا بھی طاقتور نہیں ہے۔ ارے سوچئے اگر اللہ نہ کرے کہیں کوئی چھت گرے تو بندے تو وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہواؤں میں طاقت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہوائیں چلے، ایک ملک میں میرے دوست رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہمیں چھٹیاں ہیں، میں نے کہا یہ چھٹیوں کا موسم تو نہیں ہے، کہنے لگے ہوا بڑی تیز چل رہی ہے، بندوں کو اٹھا کے دوسری جگہ مار رہی ہے، اس لیے لوگ اپنے گھروں میں گئے، اتنی طاقت ہے ہوا کے اندر۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہوا میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آگ میں بھی کوئی طاقت نہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں بتانا تم کس چیز میں طاقت ہے؟ فرمایا صدقہ کیا کرو، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں دینا، کسی کو پتہ نہ چلے تو سمجھ لینا سب سے طاقتور عمل یہ ہے۔ کلا بلا تکریمون الیتیم، فرمایا جب یتیم کو کچھ دیا کرو عزت کیا کرو۔ یہ سورہ فجر ہے، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا تم عزت کے ساتھ کسی کی مدد کرو، کسی کے کام آؤ تو عزت نفس کا خیال کرو۔ آج تو تصویریں بن رہی ہیں، آج تو لائنیں لگ رہی ہیں، آج انداز زندگی بدل گیا، تو فرمایا کسی کی مدد کرنی ہے تو اتنا چھپ کے کرو، اللہ ہوا سے زیادہ، پانی سے زیادہ، آسمان سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ طاقت تمہیں عطا کرے گا، کس پر؟ جب تم صدقہ چھپا کے کرو گے۔ کلا بلا تکریمون الیتیم، یتیم کی عزت نفس کا خیال کرو۔ تو پہلی چیز اللہ کے محبوب نے کیا فرمائی؟ صدقۃ جاریہ، آپ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہا کریں، یہ قبر میں بھی کام آئے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ فرمایا وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ جب کوئی بندہ ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کے گیا جو نیکوکار ہے۔ آج غور کرے، اگر کہا جائے بیٹا اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، والد اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھائے، تو کہا جاتا ہے نہیں، حضرت کسی مولانا کو تلاش کرے، کسی حضرت کو تلاش کرے تاکہ وہ جنازہ پڑھائے۔ فرمایا زندگی کے اندر نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، اللہ اس کی دعا کی برکت سے قبر میں بھی تمہیں راحت نصیب کرے گا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے، ہم نے فزکس پڑھایا منع نہیں، کیمسٹری پڑھائی منع نہیں، بایولوجی پڑھائی منع نہیں، میتھمیٹکس پڑھایا منع نہیں، اسٹیٹسٹکس پڑھایا منع نہیں، ہم نے اس کو ڈاکٹر بنایا منع نہیں، لیکن فرمایا اسے دیندار بھی بناؤ۔ لاکھوں روپیہ لگا کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا،
لاکھوں روپیہ لگا کر اسے اپنے دنیا دار بنایا تو صاحب نماز کو پڑھنی سکھائی نہیں، جنازہ تو پڑھنا سکھایا ہی نہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جب جنازہ پڑھنے جاتی ہے نا تو ان کو وہاں پر دعائیں جنازہ ہی نہیں آتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ہم غور ہی نہیں کر رہے، ہم فکر ہی نہیں کر رہے، سوچ ہی نہیں رہے کہ کہاں کھڑے ہیں۔ بس لوگوں نے ہاتھ باندھے، ہم نے بھی باندھ لیے، لوگوں نے سب کچھ کیا، ہم نے بھی کر لیا۔ اب سوچئے کیا ہمیں نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ کیا قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا آتی ہے؟ کیا ہمیں جنازے کے ساتھ جانے کی فضیلت کا علم ہے کہ کتنی برکتیں ہیں؟ فرمایا اپنی زندگیوں کے انداز کو بدلو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق قطعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہم فرض نماز کے اتنے پابند نہیں ہیں، آج ہم فرض نماز کے پابند نہیں ہیں، لیکن جنازے بھی بڑے پابند ہیں۔ جنازے میں اتنا بڑا جمع کثیر ہوتا ہے، فرض نماز میں 1-1.5 صف ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، کسی کے ارادے پہ شک نہیں ہے، لیکن سوچئے تو صحیح کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، 5 وقت نماز فرض ہے، ہم وہاں کیوں گئے اور پھر ملاقات کر کے آئے؟ ہم اپنی زندگی میں اس بندے سے ملاقات کر کے آئے جن کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو جانا چاہیے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے، لیکن میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اللہ بلائے تو ہم نہیں جا رہے، یار جنازے والے کہے تو ہم جا رہے ہیں، آخر اس میں کیا وجہ ہے؟ سوچئے، زندگی کو سوچئے کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس کے لیے بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے، الحب للہ والبغض للہ، تیری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تیری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ہم جنازہ پڑھنے میں بہت بڑا عمل کیا، لیکن فرض نماز پڑھنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک انٹریکٹیو کوسچن ہے، یہ ایک سوال ہے، اس پہ غور کریں کہ ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بندوں کو راضی کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بندوں کو راضی کرنا بھی بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں۔ حضرت اشفاق صاحب اردو ادیب زاویہ والے، انہوں نے ایک بات لکھی، ایک بندہ بڑا مالدار تھا، بڑا روپیہ تھا، پیسہ تھا، دولت تھا، بڑا کچھ تھا، بینک بیلنس تھا، اسٹیٹس تھا، کروڑوں روپے کا مالک تھا۔ حضرت اشفاق صاحب کے پاس آیا کر کہتا، حضرت مجھے ایک مرض لگ گیا، میری موت یقینی ہے، ہر قریب مر جاؤں گا۔ تو کہا تمہارے رشتہ دار مجھ سے راضی ہے؟ عرض کی نہیں، عرض کی نہیں، راضی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنے، فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی لکا صدقۃ، تمہیں پتا ہے تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملا کرو۔ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے، تبسم کا فی وجہ اخی لکا، فرمایا اللہ اس پر بھی تجھے صدقے کا اجر دیتا ہے۔ دین تو بڑا آسان ہے، آج بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، کیوں؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے، جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے۔ اب غور کریں، اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا تمہارے رشتے دار راضی ہیں؟ کہتا جی کبھی ملا ہی نہیں، اللہ نے اتنا دیا تو مجھے کیا ضرورت پڑی کسی کی؟ دولت نے مجھے رشتے داروں سے جدا کر دیا۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا تو مرنے والا ہوں، ڈاکٹر نے اپنی ماں نے مجھے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تیرے تھوڑے دن باقی ہے۔ کہا پھر بیٹا ایک کام کر، جتنا اللہ نے دیا ہے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دے، مر تو جانا ہی ہے، چلے تو جانا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا شکار تو ہونا ہی ہے، بیٹا کر دے پھر سارا کچھ تقسیم۔ وہ نکلا، ایک رشتہ دار بڑا غریب تھا، گاؤں میں رہتا تھا، اسے کھرلی کی ضرورت تھی، اسے پٹھے ڈالنے کے لیے کھرلی دے دی۔
ایک گھر میں پہنچا تو ان کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، چھت ڈلوا دی۔ ایک گھر میں پہنچا تو 3-4 بچیاں جمع تھی، ان کی شادی کروا دی۔ ایک اور گھر میں گیا تو پھر جو ہے ان کے کام بتائے۔ پھر واپسی میں جب اپنے گھر پہنچا نا تو اس نے دوبارہ 2-3 مہینے کے دورے کے بعد اپنی رپورٹ کروائی۔ تو ڈاکٹر کے نام کہتے اشفاق صاحب کہتے وہ بندہ جو کینسر کا مریض کا سارا مرض نکل گیا، بندہ شفا یاب ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ وہ بابا جی کے پاس پہنچا، اشفاق صاحب کہتے میرے پاس آیا دوبارہ، میں نے کہا سنا کیا بنی؟ کہتا جی سارے مرض ختم ہو گئے۔ تو فرمایا جس لیے تجھے میں نے اسی لیے کہا تھا اپنا مال غربا میں تقسیم کر دے، اللہ نے تجھے اس کے صدقے زندگی عطا کر دی۔ فرعون کتنی دیر زندہ رہا تھا؟ 800 سال زندہ رہا۔ تفسیروں میں نے پڑھا کافی انا ربکم الاعلی کی صدا لگانے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کہلواتا تھا، کیوں اتنی دیر زندہ رہا؟ 800 سال زندہ رہا۔ اس کا دسترخوان ہر وقت آباد رہتا تھا، جو کوئی آتا اسے کھلاتا، جو کوئی آتا اسے پلاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا یا اللہ اتنی بڑی زندگی کیوں دی؟ فرمایا میرے بندوں کو کھلا رہا ہے، اس کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا، زندگی میں ہی اسے صلہ دے رہا۔ تو میرے بھائیوں زندہ گئے، اللہ کا شکر ادا کرو، سانس چل رہی ہے۔ یہ نصاب ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کہ صدقہ کرو، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ اور تیسری بات بڑی کمال کی ہے، آج جگہ جگہ جھگڑے گئے، لڑائیاں گئے، فسادات گئے، مختلف معاملات ہیں، بہت عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ تو فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں چھوڑ کر جاؤ جس سے لوگ نفع حاصل کریں، ایسا علم چھوڑ کے جاؤ جیسا حضرت اقبال نے چھوڑا کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے۔ آج عجیب کیفیت ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے، حالانکہ مسلمان ہیں، ہم نے ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارے نبی ہے، ہمارا دین ہے، لیکن ہم آپس میں متفق نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسا علم لوگوں کو ڈلیور کریں؟ یہ منبر کی ذمہ داری ہے کہ جو محبت بری تعلیم سکھائے، عشق رسول سکھائے، محبت رسول سکھائے، قرآن کے قریب کرے۔ اشفاق صاحب نے ایک بات لکھی ہے اور یہ آخری بات ہے آج کی ہماری۔ وہ کہتے ہیں 2 پرندے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کہتے جب میں نے پرندوں کو دیکھا میں چائے پی رہا تھا، تو کہتے میں نے غور کیا کہ پرندے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہہ رہا تھا یار یہ بندے بڑے بے چین گئے، کوئی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کوئی ادھر مارے پھر رہے ہیں، آخر کیوں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بڑے بے سکون گئے؟ آج آپ اندازہ کریں ہمارے گھر میں 5 کلو سے زیادہ آٹا بھی ہوگا، گھی بھی ہوگا، راشن بھی ہوگا، لیکن جس بندے سے پوچھو حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ ایک بندے کا مجھے میسج آیا کرتا کہ حضرت مر گئے، لوٹے گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور آیا کس پہ بیٹھ کر ہے؟ 125 پہ بیٹھ کر آیا۔ اتنی ناشکری جس کا کوئی حساب ہی نہیں، جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ آج ہم 1000 روپے والی سیمنٹ کی بوری لینے کو تیار ہے، لیکن زبان پر کیا جملہ ہوگا؟ یار حالات بڑے ماڑے ہیں، یار کاروبار نہیں ہے، یار بڑی بے سکونی ہے۔ تو اب سنے ذرا، حضرت اشفاق صاحب نے چائے پی رہا تھا تو 2 پرندے بیٹھے تھے، ایک پرندہ دوسرے پرندے سے باتیں کر رہا تھا، کہتے میں نے کام قریب دیا نہیں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہہ رہا تھا یار یہ بندے بڑے بے چین ہیں، بے سکون ہے، ان کی زندگیوں میں اطمینان کوئی نہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی سکون نہیں ہے، طرح طرح کی مسئلوں کا شکار ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے دوسرے پرندے کو جواب دیا کہ ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اگر ان کا اپنے رب پہ یقین ہوتا نا تو یہ بے سکون زندگی نہ گزارتے، یہ پریشان زندگی نہ گزارتے۔ انہوں نے کبھی رب کو سنایا ہی نہیں، رب کو بتایا ہی نہیں۔ کہتے کبھی
تجھے کوئی کام پڑے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آتا تھا، آگے کہتا حضرت چینی ختم ہو گئی، دالیں ختم ہو گئی، اجناس ختم ہو گئی، حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ نے اسے یہ نہیں کہا عمر فاروق اعظم نے کہ تم میرے دروازے پہ نہ آیا کر، آپ نے کہا تیرے گھر میں قرآن ہے، کبھی قرآن کھولا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ فرمایا گھر میں قرآن پڑھا کر، آج در بدر نہ پھرو، ایک در پہ ہو کے رہو۔ اب کیا ہوا؟ وہ بندہ قرآن پڑھنے لگا، کتنے دن گزر گئے، نہ چینی مانگنے آیا، نہ آٹا مانگنے آیا، نہ قرضے کے پیسے مانگنے آیا۔ ایک دن حضرت عمر نے دیکھا مدینے کی گلی میں جا رہا ہے، آپ نے کہا میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا میرے گھر مانگنے نہ آیا کر، تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتا لوجدت فی کتاب اللہ ما اغنا عن باب عمر۔ اے عمر فاروق اعظم، جس دن سے گھر میں قرآن کھولا گیا، اللہ نے کسی دروازے پہ جانا ہی نہیں لکھا، اللہ نے برکت اتنی ڈال دی ہے، اللہ نے دے اتنا دیا ہے۔ اب ہم سوچیں ہمارے گھر میں قرآن کتنے دن سے نہیں کھولا، اور پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، بلڈ پریشر کا پرابلم ہو گیا، گھر میں بے سکونی نہیں ہے، بچی کا رشتہ نہیں ملتا ہے، بچے کے اچھے نصیب نہیں ہے، اور میرے بھائی قرآن کو کبھی کھولا ہی نہیں گھر میں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو، فرمایا جو بندہ روزانہ صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو نماز سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، دعائے مغفرت کے لیے آئے گئے، اللہ سے دعا کرتے گئے، اللہ ہمارے حاجی صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے بھائیوں نے جتنی محبت سے اہتمام کیا اللہ یہ اہتمام قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا اتنے یقین سے مانگے کہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہر چیز کا خیال دل سے نکال کے پوری توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن ہے۔ تو پوری توجہ سے دعا مانگے، پوری یقین سے مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ تعالی علی محمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں،
اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہمارا یہاں پر آنا قبول فرما لے، اس عمل کو ابتدا سے انتہا تک اپنی بارگاہ میں شرک قبولیت عطا فرما لے۔ یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ محبت تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت پیش کرتے ہوئے قبول و مقبول فرما لے۔ یا اللہ اس تمام قادر و ثواب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کریم ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام، صحابی اہل بیت اطہار، اے رب کریم اولیاء کاملین، بزرگان دین، تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہوئے قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ حاضرین کے میرے جتنے پیارے ایمان والے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، تمام کی ارواح کو احسان کرتے ہوئے قبول فرما۔ یا اللہ تمام کی بخشش فرما دے، تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بھی خصوص کے لیے امام عادی مخصوص صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس بندے کو 3 لوگ اچھا کہتے اے اللہ اس پر جنت واجب ہوتی ہے۔ یا اللہ اتنے سارے بندے جمع ہوئے تیرے پیارے بندے کی محبت میں، ان کی نیکیوں کی محبت میں، ان کے حسن اخلاق کی محبت میں، ان کے اچھے برتاؤ کی محبت میں۔ اے اللہ مجھے تیرے نبی کے فرمان کا واسطہ، اے اللہ ہم 3 نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، یا اللہ تو 3 بندوں کی گواہی پہ جنت واجب کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب انہیں اچھا کہتے ہیں، وہ اچھے انسان تھے، یا اللہ ان کی بخشش کر دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان کی قبر کی منزلوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کی برکتیں انہیں قبر میں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آل خانہ کی محبتوں کو قبول فرما لے۔ اے رب کریم ہم سب نے بھی جانا ہے، ہم سب نے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یا اللہ جانے سے پہلے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، جانتے نہ جانتے جو خطائیں ہوئی، نفس کی شرارتوں سے ہوئی، شیطان کے شر سے ہوئی، کسی انسان کے بہکانے سے ہوئی، اے اللہ سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارا لین دین اچھا کر دے، اے اللہ ہمارا لین دین کا معاملہ اچھا کر دے، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں، ہماری تجارت میں برکت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی برکتیں عطا فرما، دنیا کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، اچانک حادثات اور موت سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، میری نظر والوں کی نظر بد سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے اہل خانہ کی، ہماری اولاد کی خیر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہمارے وطن میں بسنے والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں کی خیر فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی نیک حاجتوں پہ نظر رحمت عطا فرما۔ تو بنی ازغر تو عالم مت فقیر، روز معاشر بزرگائے من پذیر، گر تو بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن بغیر، صلی اللہ تعالی علی محمد، جب در واپسی کو یا اللہ، نظروں کے سامنے وہ چہرہ مصطفیٰ، لب پہ جاری وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔